بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین جن دنوں اجمیر تشریف لائے ان دنوں اجمیر ہندوستان میں بڑی اہمیت کا شہر تھا۔ یہ پرتھوی راج کی حکومت کی راجدھاتی تھی۔ اجمیر میں داخل ہوتے ہی آپ نے جس جگہ کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا وہ اتفاق سے پرتھوی راج کے اونٹوں کی جائے قیام نکلی۔ جب ایک مسلم کو اپنے راجا کی زمین پر یوں قبضہ کر کے بیٹھے دیکھا تو انہیں ٹوکنے لگے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ اتنا بڑا میدان ہے، تمہارے راجا کے اونٹ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، پھر مجھ غریب کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ ساربان مسلسل ضد میں کہتے رہے کہ نہیں، اگر راجا کو علم بھی ہو گیا کہ ایک بے دین اس کی زمین پر ڈیرا جمائے بیٹھا ہے تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالے۔ آخر جب ساربان حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو خواجہ معین الدین نے اس جگہ سے اٹھتے ہوئے ساربانوں کو مخاطب کیا کہ لو بھائی، ہم تو اٹھ کے جا رہے ہیں، تم بٹھا لو اب اپنے راجا کے اونٹوں کو، مگر خدا معلوم وہ بھی ہماری طرح اٹھ سکیں گے یا نہیں۔ آپ تو یہ کہہ کر اٹھ کے چل پڑے اور ساربان آپ کی بات کے مفہوم سے نا آشنا اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے اپنے ساتھیوں سمیت انا ساگر نامی جگہ پر جا کر قیام کیا۔ ادھر مہاراجا پرتھوی راج کے اونٹ میدان میں ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ لوگوں کے ہاتھ ایک عجیب تماشا لگ گیا۔ شہر بھر کے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے اور شاہی ساربانوں کی ان مضحکہ خیز کوششوں کو دیکھنے لگے جو وہ اونٹوں کو اٹھانے کے لیے کر رہے تھے۔ راجا کو بھی خبر ہو چکی تھی سو وہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ جب کسی طور پر بھی اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے تو بالآخر ساربانوں کو حضرت خواجہ کے الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے میدان سے اٹھتے ہوئے کہے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے مہاراجا سے ذکر کیا۔ پرتھوی راج یہ سن کر جہاں حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا وہیں ساربانوں پر بھی آنکھیں نکالی اور کہنے لگا کہ جاؤ انہی بزرگ سے جا کر معافی مانگو اور عزت و احترام سے ان کی جو خواہش ہو پوری کرنا۔ ساربان کانپتے کانپتے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے کہا تمہارے راجا کے اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ساربان گھبرا کر کھڑے ہوئے اور میدان کی طرف دوڑ لگا دی جہاں واقعی اونٹ میدانوں میں کھڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کی شہرت علاقے بھر میں پھیل گئی۔ انا ساگر جہاں خواجہ نے اپنا نیا ٹھکانہ بنایا تھا اس جگہ ہندوؤں کے لاتعداد مندر تھے۔ یہ جگہ انا دیوی نامی راجا نے بنوائی تھی۔ خواجہ صاحب نے اسی جگہ کو اپنی تبلیغ کے لیے منتخب کر لیا اور یہیں بیٹھ کر کفرستان میں نور حق سے اجالا کرنے لگے۔ آپ کی پر اثر تبلیغ اور پھر دین حق کی کرامات سے ارد گرد کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر علاقے کے مندروں کے پنڈتوں سمیت عام معتصب ہندوؤں نے تہلکہ مچ گیا اور انہوں نے پرتھوی راج کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا۔ پرتھوی راج میں اتنی عقل تو بہرحال تھی کہ وہ ایک مسلمان صوفی سے جھگڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ عیار ذہن کا شخص تھا۔ اس نے سوچا یہ مسلم صوفی جو کرامات دکھاتا ہے ان کا مقابلہ کسی ایسے ہی بندے سے کروانا چاہیے۔ اس نے اس سلسلے میں اجمیر کے سب سے بڑے محنت رام دیو کو حکم دیا کہ جا ان درویش اور ان کے مریدوں سے مل، یہ لوگ تو مجھے جاسوس سامان دکھائی دیتے ہیں، پرنتو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں مارے جائیں اور یہ اسلامی راج کی راہ ہموار کر کے چلتے بنے۔ تو جا انہیں ٹٹول اور کسی طرح اجمیر سے بھی نکال دے، اگر طاقت بھی استعمال کرنا پڑے تو عدش کرنا۔ رام دیو پنڈتوں اور پجاریوں کے ایک ہجوم میں بڑی شان سے گردن اکڑائے خواجہ کے آستانے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی ان کے روبرو پہنچا خواجہ نے اپنی ایک ہی نگاہ ان پر ایسی ڈالی کہ اس بزرگ کامل کی نگاہ کو باطل کا جمگھٹا سہ نہ سکا اور اگلے ہی لمحے اس غول کا سردار رام دیو محنت آپ کے قدموں میں گرا، اسلام کی امان میں آنے کا ورد کر رہا تھا۔ آپ نے اسے حلقہ اسلام میں لانے کے لیے کلمہ توحید پڑھایا اور اس کا نام شادی دیو رکھ دیا۔ رام دیو کے مسلمان ہوتے ہی ہندوؤں اور خود راجا کے دل میں آپ کا خوف چھا گیا۔
ہندوستان میں جادو عام تھا، وہ لوگ آپ کو بھی ایک ساحر سمجھنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ آپ اپنی انہی ساحرانہ قوتوں کے بل بوتے پر ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ چنانچہ راجا نے سوچا کہ مسلمان ساحر کے مقابلے پر کوئی ساحر ہی لایا جائے۔ اس زمانے میں اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں جے پال نامی ساحر کا بڑا چرچا تھا۔ راجا نے اسے فوراً اجمیر طلب کیا اور خواجہ غریب نواز کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ ادھر خواجہ صاحب کو بھی جے پال جوگی کے آنے کا علم ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے ہمراہیوں کے گرد عصا مبارک سے دائرہ بنایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اس دائرے کے اندر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ جب جے پال نزدیک آیا، اس کے ہمراہیوں کا پیر دائرے کے اندر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جے پال نے یہ بندوبست کیا کہ حضرت خواجہ کے ہمراہیوں کو انا ساگر سے پانی نہ لانے دیں۔ جو ہی حضرت خواجہ کو ان لوگوں کی اس حرکت کا علم ہوا، حضرت خواجہ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو ایک پیالہ پانی اس تالاب میں سے لے آؤ۔ حضرت خواجہ کے حکم کے مطابق شادی نے تالاب سے پیالہ بھر لیا۔ پیالے کے بھرتے ہی تالاب کا پانی ایسا خشک ہوا کہ جیسے کبھی اس میں پانی ہی نہیں تھا۔ پیالے کی یہ کیفیت تھی کہ ہر چند اس میں سے پانی خرچ ہوتا تھا، مگر پانی پیالے میں جوں کا توں رہتا۔ پانی کے خشک ہو جانے سے جے پال کے ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ جے پال یہ دیکھ کر دائرہ حصار کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر آواز دی کہ بندگان خدا پیاسے مرے جاتے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کو رحم و کرم کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم۔ فقیروں کا کام بندگان خدا کی پیاس بجھانا ہے۔ حضرت خواجہ نے جے پال کی منت و زاری پر شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ تالاب میں ڈال دو۔ ڈالتے ہی تالاب بدستور پانی سے بھر گیا۔ جادوگروں نے تالاب کو پانی سے بھرا ہوا دیکھ کر پھر جادو کرنا شروع کیا۔ پہاڑ سے ہزار سیاہ سانپ نکل کر حضرت خواجہ کی طرف آنے شروع ہوئے، مگر جو سانپ قریب دائرے کے آیا، دائرے کی لکیر پر سر رکھ کر رہ گیا۔ جب یہ عمل بھی کارگر نہ ہوا تو پھر آسمان سے آگ برسنی شروع ہوئی۔ آگ کے ڈھیر لگ گئے، ہزاروں درخت جل گئے، مگر دائرہ حصار میں کچھ نقصان نہ ہوا۔ آخر جے پال جوگی نے ایک مرگ چھالے میں بیٹھ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤ اتاری اور ہوا میں اچھال دی۔ کھڑاؤ ہوا میں بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جے پال کی کھوپڑی اس کی پہنچ میں آ گئی۔ چنانچہ عین جے پال کے سر پر پہنچ کر کھڑاؤ نے منڈلانا شروع کر دیا اور جے پال کے سر پر ضربیں لگانے لگی۔ جے پال نے ہر ممکن کوشش بچنے کی اختیار کی، مگر کھڑاؤ کہاں رکنے کا نام لینے والی تھی۔ بالآخر تکلیف کی شدت سے عاجز آ کر جے پال فوراً مرگ چھالا سمیت زمین پر اترا اور آپ کے قدموں میں گر کر اعتراف شکست کیا، ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا خواہش مند ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے معاف کرتے ہوئے مسلمان کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سننے کو سبسکرائب کریں۔